السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور دینی علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر یہی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یعنی کہ اس کو سبھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیز ہے، تمام چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، مگر موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو یہاں آیا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا بچہ، مسلم ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، انسان ہو یا جانور، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا فرشتہ گھوس نہیں لیتا کہ کسی کو چھوڑ دے، یا امیر لوگ پیسہ دے کے کہہ دے کہ جاؤ وہ غریب ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو امیر لوگ کبھی نہیں مرتے، ایسا ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ ابھی تک زندہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ اس میں تھوڑا بہت بھی اسٹیک نہیں ہو، تم پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وادخل الجنہ، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی جنس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو کاٹنے والی، خوشیوں کو چھیننے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد کراتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامع ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، لائی حیات آئی قضا لے، چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے جائے۔ محترم سامعین، قبر کا معنی کیا ہے؟ قبر کا معنی کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں ڈوب جائے یا درندے اسے کھا جائے یا جلا کر اسے راکھ کر دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ قبر میں نہ سورج کی روشنی ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے، نہ جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے۔ وہاں کوئی غم کو بانٹنے والا نہیں، وہاں کوئی دلاسا دینے والا نہیں، سب کے لیے 2 گز زمین ہے۔ وہاں کیڑے مکیڑے ہیں، زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، نافرمانوں پر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سب کے لیے 2 گز زمین ہے۔ قالین پر چلنے والے، مخمل پر رہنے والے، گدے پر سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، وہاں کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط، میں نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا، الا والقبر، قبر کے علاوہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نہ جانے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی، جو عشرہ مبشرہ میں سے دی ہے۔ اس کے باوجود جب قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حانس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان عثمان اذا وقف علی قبر، جب عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے حتی یطل لحیتہ، اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ تو کسی نے ان سے کہا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا اور اس قبر سے رو رہے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلا طبقہ ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، اس کے امتحانوں میں پاس ہو گیا، تو اس کے بعد والے مراحل، اس کے بعد والے منازل اس سے زیادہ آسان ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اس میں پھنس گیا، تو اس کے بعد والے مراحل، اس کے بعد والے منازل اس سے بھی زیادہ دشوار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی تو رو پڑے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے صحابہ، آپ کے ہمنشی بھی رو پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مغفرت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، تو میں نے ان سے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، بس قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت یاد کراتی ہے۔ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت یاد کراتی ہے۔ اس حدیث میں قبرستان سے مراد عام قبرستان ہے جس میں لوگ دفن ہیں، وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ
اندر جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آئندہ کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ہارون رشید ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ ایک بار وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ راستے سے بہلول کا گزر ہوا، وہ لالٹین لے کے کسی چیز کی کھوج کر رہا تھا، کسی چیز کی تلاش کر رہا تھا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا کہ وہ دن میں لالٹین لے کے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ یہ آدمی کون ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑ کے لائے کہ چلو تم کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ وہ آیا، بادشاہ نے پوچھا تم دن میں کس چیز کی تلاش کر رہے ہو، تم دن میں کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں جو اتنا آدمی ہے تم کو انسان نہیں دکھائی دے رہے؟ اس نے کہا یہ سب انسان تھوڑے، یہ تو ایک دوسرے کو مار دینا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو کھا جانا چاہتے ہیں، سب تو حیوان ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے ایک چھڑی ہدیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں دنیا میں تم سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف انسان مل جائے تو اسے یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ کر دے۔ بہلول وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتا گیا، وہ وقت بھی آ گیا جب بادشاہ ہارون رشید مرگ میں مبتلا ہو گیا، بیمار پڑ گیا۔ لوگ اس کی عیادت کرنے آنے لگے، تو بہلول بھی اس کی عیادت کرنے آیا۔ آگے پوچھا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کیا کرے، ایک لمبی سفر درپیش ہے۔ تو بہلول نے کہا کون سے سفر؟ تو بادشاہ نے جواب دیا آخرت کا سفر۔ بہلول نے کہا آپ نے وہاں سپاہی تو بھیجے ہوں گے، آپ وہاں سے واپس آنے والے، آپ نے وہاں سپاہی درباریوں کو تو بھیجا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، وہ ایسا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آتا اور وہاں سپاہی نہیں بھیجے جاتے۔ تو بہلول نے کہا میں نے آپ کو دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کسی بستی یا کسی قصبے میں جاتے ہیں تو آپ وہاں اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے اتنے لمبے سفر درپیش ہے اور آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو بہلول نے وہ چھڑی راجا کو دیتے ہوئے کہا میں نے دنیا میں مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ ہی کو پایا کہ آپ کے سامنے اتنے لمبے سفر ہے، آپ کسی چھوٹے سفر میں جاتے ہیں تو وہاں سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، درباریوں کو بھیجتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے لمبے سفر درپیش ہے، آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ میں نے اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ ہی کو پایا۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ رونے لگا، کہا ہاں بہلول نہیں تم سے زیادہ بیوقوف ہوں کہ میرے سامنے اتنے لمبے سفر درپیش ہے اور میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ دوستو ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبادانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اور قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹ ڈالے گا پھر موٹھی موٹھی یہ بھی حساب اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آخرت کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور یا رب العالمین ہم میں سے جو سب گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔